اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ یہ خداوند کا فرمان ہے، یہ خداوند کا کہنا ہے۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں بہنوں، اس پروگرام میں ہم خدا کی محبت کی یاد ایک دوسرے کو دلاتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، اور میرا پورا یقین ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو خدا کا پیار آپ کے دل تک پہنچتا ہے، اور پھر آپ کسی اور کو بھی بتاتے ہیں، پھر دوسرے لوگ آپ کی زندگی میں خدا کا پیار دیکھ سکتے ہیں۔ سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کا پیار پہچان بھی لیں، پا بھی لیں، مل بھی جائے، اور ہم دوسروں تک پہنچاتے بھی رہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے۔ خداوند کے بندے داؤد نے خدا کے حضور ایک دعا کی تھی، ارداس، دعا، منت کی تھی نبی نے، میری آنکھیں کھول دے تاکہ تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ خدا کا کلام ہمارے پاس ہے، لیکن جب تک وہ آنکھ نہ کھولے تو جو کچھ خدا دکھانا چاہتا وہ نہیں دکھائی دیتا۔ جو کچھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس میں دیکھتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ شاید جو خدا کا کلام پڑھتے ہیں میرے ساتھ اتفاق کریں گے۔ میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں جس کے لیے ہر روز مجھے خدا سے منت کرنی پڑتی ہے، میری ایسی مدد کر دے کہ میں اس میں سے وہ باتیں نہ نکالوں جو مجھے اچھی لگتی ہیں۔ میری مدد کر تاکہ میں وہ باتیں دیکھ سکوں جو تو چاہتا ہے کہ میں دیکھوں۔ تبھی انسان کے دکھ دور ہوتے ہیں، جب وہ دکھا دے، اور ہمیں دکھائی دے جائے تو پھر دکھ نہیں دکھائی دیتے، جاتے رہتے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خدا یسوع مسیح نے ایک کام کیا اپنے شاگردوں کے لیے۔ یہ لکھا کہ اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ ذہن کھول دیا، تب پھر سمجھ میں آنے لگا، ورنہ پھر وہی بات ہوتی ہے کہ پڑھتے تو ہیں مگر نظر کچھ نہیں آتا، بولتے تو ہیں خدا کی بات مگر بات نہیں بنتی، ہم جانتے ہیں اندر کچھ نہیں ہے، خالی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اسی کلام میں یہ بتایا گیا کہ خدا ہمیں اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ چاہتا کہ ہم اس سے لپٹے رہیں، اس کے نزدیک رہیں، تاکہ مصیبتوں سے دور رہیں۔ لکھا ہے خداوند تو مجھے، میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خداوند کی نزدیکی حاصل کروں، خدا کا بندہ کہتا ہے، کیونکہ مصیبت نزدیک ہے،
اور کیسے پیارے وہ لوگ ہیں جو اس بات کو پہچان گئے ہیں اور ان کو اس بات کا تجربہ ہو گیا، وہ جانتے ہیں اس بات کو، ان کو انوبھو ہے، اس بات کا تجربہ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ لکھا ہے، مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ آدمی جسے خداوند برگزیدہ کرتا، الگ کر لیتا، وکھرا کرتا، الگ ادھر سے بھیڑ میں سے نکال کے، ادھر سے نکال کے اپنی طرف کر لیتا، چن لیتا۔ مبارک ہے وہ جسے خداوند برگزیدہ کرتا اور اپنے قریب آنے دیتا ہے، پاس آنے دیتا ہے، پاس آ کے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا کہ وہ ہم کو پیار کرتا ہے، اور پیار کی وجہ سے اس نے ہماری مکتی کا بندوبست کیا ہے۔ وہ دیوار جس کی وجہ سے خدا اور انسان کے بیچ میں جدائی ہے، وہ ڈھا دی، وہ توڑ دی۔ وہ کیسے توڑی؟ لکھا کہ وہ گناہ کی جو مصیبت اور پریشانی تھی، بوجھ تھا، اس کے لیے لکھا کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ وہاں سے اس نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے، جو چاہے وہ معافی لے لے۔ پھر وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے قبضے میں رہتا، وہ تو خدا کا کلام ہے، وہ موت کے قبضے میں کیسے رہے گا؟ وہ تو جو تھا وہ ہے اور وہ ہمیشہ تک رہے گا، وہ زندہ ہے۔ اور یہ پرچار، یہ خوشخبری سنانے کے لیے اس نے جن لوگوں کو چنا تھا، انہیں کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کے اس بات کو بتا دو کہ خدا تمہیں پیار کرتا ہے۔ اس نے اپنا پیار یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے۔ تم اس کے پاس آ کر اپنے گناہوں کو مان سکتے ہو، اور وہ لے لے گا تمہارا گناہ، تمہارا بوجھ، اور تمہیں دے دے گا وہ خوشی، وہ یقین جو خریدا نہیں جا سکتا۔ اس بات کا یقین کہ میرے گناہوں کو اس نے اٹھا لیا، ہٹا دیا۔ یہ وہ بات ہے جو یسایہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی، جو زندگی میں پوری ہو جاتی ہے اس شخص کی جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے۔ اس کے لیے لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، میں ہی وہ ہوں، میں ہی وہ ہوں۔ کون سا وہ؟ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہوں، تمہاری خطاؤں کو کبھی یاد نہیں رکھوں گا۔ یہ جا کے تمام دنیا کو سنا دو، یہ کہا خدا یسوع مسیح نے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس نے اپنے 11 شاگردوں کو ایک جگہ کمرے میں بند پایا، وہاں آ گیا، بند دروازوں میں داخل ہوا ہے وہ، اور کہا ان سے، جیسے باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں، جاؤ، یہ روح القدس میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تمہاری قوت ہے، یہ تمہاری حفاظت ہے، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں خدا کی محبت اتر آئے گی تمام دنیا کے لیے۔ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، ایسا لکھا ہے، روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ روح القدس جس کی زندگی میں ہے اس میں خدا کی محبت ہے، اور کہا جاؤ یہ محبت کا پیغام تمام دنیا کو سنا دو، کونے کونے میں جا کے بتاؤ، یہ محبت کا پرچار، پریم کا پرچار سناؤ، دنیا کو اس کی ضرورت ہے، انسان کو اس کی ضرورت ہے، جاؤ یہ محبت پلاؤ لوگوں کو، یہ کہا۔ جس کو خدا یسوع مسیح نے کبھی بھی کہیں بھیجا ہے، وہ شخص ہے، وہ بھائی ہے، وہ بہن ہے جسے اس بات کا تجربہ ہوا ہے کہ وہ سچ مچ مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ زندہ ہے۔ جسے اس بات کا تجربہ نہیں ہے اس کا منہ کبھی نہیں کھلے گا، اور کھولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جسے خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہوا، زندہ خداوند یسوع مسیح کا، جو یہ جانتا ہے کہ وہ سچ مچ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو میری خاطر مارا گیا تھا وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جسے اس کا شخصی تجربہ ہے، اپنے آپ جانتا ہے، پہچان لیا اس نے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی، وہی ہے جس کے اندر یہ 4 باتیں نظر آئیں گی۔ ایک عجیب قسم کی ہمت ہوگی اس کے اندر، جو کبھی بول نہیں سکتا تھا، دلیری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ، لیکن ایک عجیب قسم کی دلیری ہے، ڈر نہیں ہوگا اس کے اندر، ڈرے گا نہیں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، جو کچھ اس نے زندہ خداوند یسوع مسیح میں پہچانا ہے، پایا ہے، وہ دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ عجیب قسم کی ہمت ان شاگردوں میں جو دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان پڑھ، غریب، اور سماج کی نظر میں یہ لوگ مجرم تھے،
اسی لیے وہ ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ وہ ہیں اس کے پیچھے لگ گئے تھے، یسوع کے پیچھے لگ گئے تھے، وہ دھوکے باز تھا، اور یہ کہتے پھر رہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو ڈر کے مارے اندر بند تھے دروازے، کیونکہ رشوت دے کے انہوں نے ایک نئی کہانی شروع کر دی تھی کہ اصل میں وہ مردوں میں سے نہیں جی اٹھا، اور وہ ساری دنیا کی کہانیوں کی ماں ہے۔ اس کے بعد اور بہت ساری کہانیاں ایجاد ہوئی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا، مگر یہ ساری کہانیوں کی ماں ہے کہ انہوں نے رشوت دے کے سپاہیوں سے یہ کہلوا دیا کہ ہم تو سو گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا، بھائی ہمیں کچھ نہیں معلوم، تم چپ رہو۔ پھر ظلم کا سہارا لیا، ظلم کرنا شروع کیا، اور اس وقت سے جب تک خدا یسوع مسیح دنیا میں لوٹ نہ آئے مسیحوں پر ظلم ہوتا رہے گا۔ جو کوئی یہ خوشخبری سنائے گا اس پر ظلم ہوگا، یہ کہا ہے اس نے، میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے، مار ڈالیں گے، جیل خانوں میں ڈالیں گے، مقدمے ہوں گے تمہارے اوپر، لیکن ان کے پاس یہ ہمت کہاں سے آئی کہ یہ سب کچھ کرتے رہے، اور آج تک ہو رہا ہے۔ پھر ان کی زندگی میں ایک نئی بات یہ ہوئی کہ وہ طاقت، وہ شکتی، وہ قدرت خدا کی، جو خدا کے پاک روح کی طاقت ہے، وہ ان کی زندگیوں میں ظاہر ہو رہی ہے۔ جو کام بھلائی کے خدا یسوع کرتا تھا وہ بھلائی کے کام اب یہ کر رہے ہیں اس آسمانی طاقت سے جو ان کے پاس کبھی نہیں تھی۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے پہلے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، یہ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ ہے کون، یہی کہا کرتے تھے یہ کس قسم کا آدمی ہے، ارے اس نے ہوا کو کیسے روک دیا، طوفان کو کیسے ڈانٹ دیا، یہ کوڑھی کیسے اچھا ہو گیا، یہ بدرو کیسے بھاگ گئی، ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے، کیسا آدمی ہے، اسے تو بادشاہ ہونا چاہیے۔ اتنا ہی سمجھتی صرف، لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، زندہ خدا یسوع مسیح کو دیکھا ہے، خدا کے زندہ کلام کی فتح دیکھی ہے، تب ان کے اندر ہمت پیدا ہو گئی ہے، اور ایک نئی طاقت ہے جو ان کے اندر کام کرنے جا رہی ہے، اور آج تک وہ طاقت کام کرتی ہے ان کی زندگیوں میں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یسوع نام پر ایمان لاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سناتا ہوں خدا کے کلام میں سے، اعمال کی کتاب میں 3 باب ہے، پریرتوں کے کام، چیلہ دے کرتب، 3 باب، اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ سب کچھ سچ ہے اور یقین کرنے کے لائق ہے، کیونکہ جیسا ہوا ویسا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ پترس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہل ہیکل کو جا رہے تھے، ہیکل آرادھنا کی جگہ، عبادت خانہ، وہاں جا رہے تھے۔ لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے، پیدائشی لنگڑا تھا وہ، یہ نہیں کہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، وہ چوٹ لگ گئی تھی، پیر میں موچ آ گئی تھی تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، وہ تو پیدائشی لنگڑا تھا، اس کے لیے تو کوئی علاج ہی کوئی نہیں تھا۔ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا، دروازے کا نام تو بڑا خوبصورت تھا، اور باہر بیٹھا ہوا بیچارہ جنم کا لنگڑا، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نام بڑا اچھا ہے، جگہ کا نام بہت اچھا ہے، مگر اس جگہ باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ان بیچاروں کا بہت برا حال ہے۔ خوبصورت کہلاتا تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ یہ لوگ خدا کے حضور جا رہے ہیں، معلوم نہیں کیا لے کے آئیں گے وہاں سے، تو کہہ رہا بھیا مجھے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے کم سے کم وہ تو دیتے جاؤ، جو کچھ وہاں ملے گا وہ تم رکھ لینا، تم خدا کے پاس جا رہے وہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا تمہیں، وہ تمہارا، لیکن تمہاری جیب میں تو کچھ نہ کچھ ہے بھائی، وہ مجھے دے دو۔ بھیک مانگتا تھا۔ جب اس نے پترس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی، پیسہ مانگا۔ پترس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا، دھیان دیا، بھائی کچھ دے گا؟ ہاں بھائی کیا بات ہے، دیکھ رہا ہوں میں آپ کی طرف، کیا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے، دے دو کچھ غریب کو۔ پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں۔ کتنا مایوس ہوا ہوگا، کہنے لگا پھر بھائی کیا دکھا رہے ہو مجھے تو روٹی کھانی ہے۔ لیکن یہ تو بات آدھی تھی، سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دے دیتا ہوں۔ پھر سوچ رہا ہوگا ہے کیا، پھر اور کیا ہے تیرے پاس؟ سونا چاندی نہیں تو پھر ہے کیا تیرے پاس جو تو مجھے دے دے گا؟ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر،
یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر، تو جنم کا لنگڑا ہے، وہ جس نے موت کو جیت لیا ہے اس کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور تخنے مضبوط ہو گئے، وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ آج پہلی دفعہ بیچارہ ہیکل میں گیا۔ یہی نہیں کہ وہ لنگڑا تھا، جا نہیں سکتا تھا، وہ جانے نہیں دیتے تھے، ہیکل میں نہیں جانا چاہیے ایسے آدمی کو، اس پہ تو خدا کی لعنت ہے۔ آج وہ لعنت ہٹ گئی ہے، اس کے نام سے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ بس اب جو مسیح یسوع میں، ان پر سزا کا حکم نہیں، لعنت ہٹ گئی ہے۔ دیکھو کیسی زبردست قدرت ہے۔ جیسے خدا یسوع بھلائی کرتا پھرتا تھا، سب کے ساتھ بھلا کر رہا تھا، وہ کام کر رہا تھا جو خدا کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ اب یہ وہ کام کر رہے ہیں جو خدا یسوع کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ۔ اب دیکھو ایک مصیبت کا پہاڑ کھڑا ہو گیا ان کے اوپر۔ بھلائی کیا کر دی انہوں نے، مصیبت پیدا کر دی ہے سب کے لیے۔ سارے میں ہلچل ہو گئی ہے، سارے عبادت کرنے والے باہر آ گئے، انہیں گھیر لیا، پترس کو اور اس کے ساتھی کو گھیر لیا، اسے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی، اب جب وہ پترس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھا اور سب لوگ بہت حیران ہو رہے تھے، تو اس وقت لکھا اس برآمدے میں جو سلیمان کا کہلاتا ان کے پاس دوڑے آئے۔ پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا، اسرائیلیو، تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا؟ ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا، یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا، اور جب پلاطوس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا، ارادہ کیا، تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا۔ تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا۔ زندگی کے مالک کو کون قتل کر سکتا ہے؟ اس نے خود اپنے آپ کو سپرد کیا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ زندگی کے مالک کو، اسی کے لیے لکھا ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے قبضے میں رہتا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا۔ ہم اس کے گواہ ہیں۔ اسی کے نام نے، اس ایمان کے وسیلے سے جو اس کے نام پر ہے، اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ یہ قدرت ہماری نہیں ہے، یہ جو طاقت تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کیسے لنگڑا آدمی، جنم کا لنگڑا، ہر روز تم اسے دیکھتے تھے، اب یہ چلتا پھرتا تمہارے ساتھ اندر آیا ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ کوئی ہماری دینداری ہے اس میں؟ تو کہتا ہماری قدرت یا دینداری نہیں ہے، ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ یہ طاقت اس کی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس پر ہمارا وشواس ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس یسوع نام پر ہمارا ایمان ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے لیے لکھا ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا۔ وہ آنے والا ہے، ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، ہر ایک زبان اقرار کرے گی خدا کے جلال کے لیے کہ خداوند یسوع خداوند ہے، یسوع مسیح خداوند ہے، مالک ہے، وہ زندگی کا مالک ہے، عاقبت کا مالک ہے، وہ مالک ہے۔ اس کے نام میں یہ طاقت ہے، ہم میں نہیں ہے۔ ہم میں یہ طاقت کہاں ہے؟ ہم نے تو اس کا انکار کیا تھا، میں نے تو اس کا انکار کیا تھا، میں نے تو اس پر لعنت بھیج دی تھی۔ ہائے ہائے، دیکھو اس کی محبت، اس کی طاقت میرے اندر اب کام کر رہی ہے۔ اس نے ہمارے اوپر پھونکا تھا اور کہا تھا، ایسے کیا تھا اور کہا روح القدس لو، روح القدس ان کے اندر آ بسا ہے۔ کہتا اس کی طاقت سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ ہماری کوئی راست بازی دینداری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دوستوں، یہ جو طاقت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دی تاکہ وہ تمام دنیا میں جا کر بھلائی کریں، تمام دنیا کے لوگوں کی مدد کریں، ان کو پیار پہنچائیں خدا کا، یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا کہ یہ سچ مچ مردوں میں سے جی اٹھا، اس لیے اس کے نام پر اس کا یقین ہے۔ پترس کا کہتا اس نام سے میں تجھے کہتا ہوں اٹھ بھائی، اور وہ اٹھ گیا۔
یہ اس کی طاقت کام کر رہی ہے، لیکن یہ طاقت طرح طرح سے کام کرتی ہے. یہی نہیں کہ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے چمتکار ہو رہے تھے، اس سے بڑے کام یہ ہو رہے تھے کہ ان کی اپنی زندگیاں تبدیل ہو رہی تھیں، ان کی زندگیاں بدلتی جا رہی تھیں. میں خدا کے کلام میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھو کیسے ان کی زندگی گناہ سے بچ رہی ہے. پہلا پطرس کا ہے خط، اس میں لکھا ہوا پطرس کا پہلا خط. دیکھو کیا ہو رہا ہے ان کی زندگیوں میں. اس لیے کہ انہوں نے مردوں میں سے زندہ خداوند یسوع کو دیکھا ہے، تو یہ طاقت جس کی وجہ سے بیماریاں بھاگ رہی ہیں، ان کے اندر سے بدی بھی بھاگ رہی ہے. ہر قسم کی بدی، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی گندگی دور ہو رہی ہے اس طاقت سے، یسوع مسیح کے نام کی طاقت سے. اندر شدھ ہو رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں. لکھا ہوا ہے پطرس کا خط، پہلا پطرس چوتھا باب. پس جب مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو. دوسروں کو مارنے کے لیے نہیں، گناہ پر فتح پانے کے لیے. یہ دوسرے قسم کے ہتھیار ہیں، یہ شیطان کی تمام طاقتوں کے خلاف ہیں، انسان کے خلاف نہیں. ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہش کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق. کتنی بڑی زبردست طاقت ہے یہ کہ انسان چاہے دنیا کے ساری دنیا کے لوگ ایک بات کہہ رہے ہوں، وہ اکیلا آدمی کہے گا کہ یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. میں نہیں ایسا کر سکتی، میں نہیں ایسا کر سکتا. کہ یہ چھوٹی طاقت ہے. کیسے کیسے کام ہے اس دنیا میں ہو رہے ہیں گندے. زیادہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے. ایک خدا کا خادم، ایک جوان لڑکا، ایک لڑکی کھڑی ہو کے یہ کہتی کہ یہ وہ کام ہے جو خدا نے کرنے کو منع کیا، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گی. یہ کہاں سے آ گئی طاقت انکار کرنے کی؟ لکھا خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. وہ ہمیں تربیت دیتا ہے کہ دنیاوی خواہشوں کا، بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر سکیں. یہ طاقت ان کے اندر آ گئی ہے. ایک اور طاقت کام کر رہی ہے ان کے اندر، یسوع نام کی. اس طاقت کو دیکھتے کے ساتھ ہی ابلیس کی ساری طاقتیں کانپتی ہیں. یہ خداوند کے بندے 11 معمولی سے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری کوئی دینداری نہیں بھائی، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، یہ تو خدا کا پاک روح ہمارے اندر آ گیا. خدا زندہ خداوند یسوع، اس کے نام پر ہمارا ایمان ہے. جہاں چلے جائیں بدروہیں بھاگتی تھی ان سے، کانپتی تھی شیطان کی طاقتیں، اور بڑے اختیار سے ان کو کہہ دیتے تھے نکل اس میں سے، اور وہ بدرو نکل جائے گی. وہ جن، وہ بھوت، وہ آسیب، شیطان کی تمام طاقتوں پر فتح پانے کے لیے خدا نے ان کو ایسی طاقت دے دی جو انسان کی طاقت سے بھی باہر ہے، انسان کی سمجھ سے بھی باہر ہے. کیسے ہو گیا یہ ان کے اندر؟ یہ تبدیلی کیسے آئی ان کے اندر؟ ایسی دلیری ان کے اندر اور اس قسم کی طاقت، روحانی طاقت، یہ کیسے آ گئی؟ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ باتیں آج بھی ہو رہی ہیں. جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ ان کی گواہی ہے، ان کی زندگی میں یہ باتیں ہوتی ہیں. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یسوع مسیح زندہ ہے. آپ اس کا نام لے کے اسے کہہ سکتے ہو میری زندگی میں آ. جب وہ اندر آئے گا تو ایک نئی قسم کی ہمت آ جائے گی. ہمت ٹوٹ گئی ہے، دل ٹوٹ گیا ہے، ہمت آ جائے گی. زندگی کے جو گناہ ہیں جن کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں، اپنی زندگی برباد ہو رہی ہے، گندی گندی باتیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر اندھیرا ہے، شیطانی طاقتیں ہیں، بیٹھنے نہیں دیتی، سونے نہیں دیتی، کھانے نہیں دیتی. آپ خداوند یسوع مسیح سے کہو زندہ خداوند یسوع میں تیرے نام پر ایمان لاتی ہوں، یسوع نام پر میں ایمان لاتا ہوں، میری زندگی میں آ. وہ آئے گا، ہمت ہوئے گی، ایک نئی طاقت، اس کی طاقت آپ کے اندر کام کرنے لگے گی، آپ کے وسیلے سے کام کرنے لگ جائے گی، اور آپ کہو گے یہ بات سچ اور ہر طرح سے ماننے کے لائق ہے کہ وہ مسیح جس نے اپنے پیار کی وجہ سے میرے لیے اپنی جان دی تھی، میرا نجات دینے والا زندہ ہے. وہ زندہ ہے، سچ مچ زندہ ہے، وہ زندہ ہے.
آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو وہ سچ اور حقیقی بات جو سچ مچ سچ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ جس کو زندہ خدا یسوع مسیح کا تجربہ ہوا ہے، کئی دفعہ کلام پڑھنے سے ان کے دل میں بھوک پیدا ہو جاتی ہے، کئی دفعہ خدا خواب کا استعمال کرتا ہے، رویا کا استعمال کرتا ہے، کسی کی گواہی کا استعمال کرتا ہے، پرچار کا استعمال کرتا ہے۔ میری دعا یہ کہ آج وہ کچھ کر دے، ان کے دل میں یہ بھوک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ سچ مچ زندہ ہے، کیونکہ جب وہ آئے گا زندگی میں، اس کا تجربہ جنہیں ہوا ہے، تو عجیب قسم کی ہمت ان کے اندر ہوگی، دلیری ہوگی، محبت ہوگی، ان کی زندگی کے کام بڑے عجیب ہوں گے۔ اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی طاقت، آتمک طاقت ان کے اندر کام کرنے لگتی ہے۔ اس کے لیے خدا کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر تم تعجب کیوں کرتے ہو، ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو، گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے ایک شخص کو چلتا پھرتا کر دیا۔ یہ جو آتمک شکتی ہے، یہ جو روحانی طاقت خدا یسوع مسیح نے انہیں بخش دی تھی جو اس پر ایمان لائے تھے، اس کو نہ تو دولت سے خریدا جا سکتا ہے اور نہ دینداری سے کمایا جا سکتا ہے۔ یہ تو اس کی دات ہے، یہ تو اس کے نام کی طاقت ہے۔ اور دیکھو یہ طاقت ایسی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی زندگی میں یہ طاقت مل جائے گی کہ جو باتیں آپ جانتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ان سے چھوٹ سکو گے، آپ ان کا انکار کر دو گے۔ لکھا ہے گناہ تم پر بادشاہی نہ کرے، گناہ کی بادشاہ ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس کی طاقت قائم کرے گی۔ اسی لیے اس نے سکھایا تھا جب دعا کرو تو کہا کرو تیری بادشاہت آئے۔ اس کی بادشاہت دل کے تخت پر ہوگا، وہ بیٹھے گا۔ یسوع جب دل کے تخت پر ہوتا ہے تو یہ طاقت کام کرتی ہے۔ گناہ سے ٹکر ہم ہر روز لیتے ہیں، اس پر فتح پانے کے لیے یہ طاقت مل جاتی ہے۔ شیطان کی تمام طاقتوں کو پچھاڑنے کے لیے یہ طاقت مل جاتی ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے آپ یسوع کا نام لے کے کہو گے اے خداوند اس پر رحم کر دے، رحم ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، سچ مچ وہ زندہ ہے، وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ یسوع نام لے کر اسے اتنا کہو اے خداوند یسوع، آج میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں، تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، مجھ پر رحم کر دے۔ پھر دیکھنا اس کی طاقت کس طرح آپ کی زندگی میں کام کرے گی اور آپ کے دوارا، آپ کے وسیلے سے دوسروں کی زندگی میں یہ طاقت کام کرے گی۔ یہ بات سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔